موم کی دیہاتی بہو کہاں رہ گئی؟ پہلے زبردستی قسم دے کر نکاح کروا دیا، اب اسے میرے سر پر سوار کرنے یہاں بھیج دیا۔ اشفاق غصے سے گھڑی دیکھ کر بولا۔ وہ 5 سال سے لندن میں رہ رہا تھا، اس کی کئی گرل فرینڈز تھیں، اس لیے وہ شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ سامنے ہی موم کی دیہاتی بہو کو آتا دیکھ کر اشفاق اس کی خوبصورتی پر دنگ رہ گیا۔ آ تو گئی ہو، دیکھنا کیسے واپس بھگاتا ہوں۔ تمہارا نام حورین ہے نا؟ اشفاق نے پاس پہنچتے ہی بنا کسی تمہید کے سرد لہجے میں پوچھا۔ حورین نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جی دیکھو حورین، یہ لندن ہے، یہاں تمہارے گاؤں کی طرح پنچایتیں نہیں چلتی۔ میں نے صرف ماں کے کہنے پر اور ان کی ضد کی وجہ سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں۔ اشفاق نے اس کا بیگ جھٹکے سے پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حورین خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ گاڑی کا سفر بالکل خاموش رہا۔ اشفاق بار بار شیشے سے اسے دیکھتا جو باہر کی بلند و بالا عمارتوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اشفاق نے اسے ایک چھوٹا سا کمرہ دکھایا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میرے دوست آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں دیکھ کر میرا مذاق اڑائیں، تم اپنے کمرے میں ہی رہنا۔ اگلی شام اشفاق کے فلیٹ پر محفل سجی تھی۔ اس کے دوست سمیع، دانیال اور کچھ غیر ملکی لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ ہنسی مذاق اور موسیقی کا شور پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ یار اشفاق، سنا ہے تمہاری ممی نے پاکستان سے تمہارے لیے کوئی دیسی گھی کی مٹھائی بھیجی ہے؟ سمیع نے ہاتھ میں گلاس پکڑتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ دانیال نے بھی قہقہہ لگایا۔ ہاں یار، بھابھی کہاں ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ لندن کے برگر لڑکے کو دیہات کی لسی کیسے ہضم ہو رہی ہے۔ اشفاق چڑ گیا۔ پبلک کے سامنے اپنی سبکی سے گوارا نہیں تھی۔ تم لوگ بکواس بند کرو گے؟ وہ بس ایک مجبوری ہے، جلد ہی واپس چلی جائے گی۔ اسی دوران حورین کچن میں پانی لینے کے لیے نکلی۔ اس نے عام سا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، لیکن اس کی سادگی میں ایک وقار تھا۔ سمیع کی نظر اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ بھائی، اگر یہ مجبوری ہے تو ایسی مجبوری تو خدا ہر ایک کو دے، یہ تو کسی اینجل جیسی ہے۔ اشفاق نے غصے سے حورین کو دیکھا۔ تم باہر کیوں آئیں؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ حورین نے سب کے سامنے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ اس نے دھیمی لیکن پرعزم آواز میں کہا، میں صرف پانی لینے آئی تھی، اور ویسے بھی اپنے ہی گھر میں چھپ کر رہنا میری عادت نہیں۔ اس نے انگریزی کی چند سطریں اتنی صفائی سے بولی کہ اشفاق اور اس کے دوست سکتے میں آ گئے۔ سب کے جانے کے بعد اشفاق کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے دوستوں کے سامنے زبان کھولنے کی؟ حورین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اشفاق صاحب، میں دیہاتی ضرور ہوں لیکن جاہل نہیں ہوں۔ میرے والد نے مجھے شہر کے اچھے کالج سے پڑھایا ہے، اور رہی بات اس نکاح کی تو تماشا آپ نے بنایا ہے، میں نے نہیں۔ رات کو جب اشفاق اپنے کمرے میں گیا تو اس کا ذہن ماضی کی طرف نکل گیا۔ 6 ماہ پہلے جب وہ پاکستان گیا تھا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس کی دادی بستر مرگ پر تھیں اور ماں رو رہی تھی۔ اشفاق پتر، میری آخری خواہش پوری کر دے۔ حورین ہمارے دور کے بھائی کی بیٹی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں مرنے سے پہلے تم دونوں کو ایک دیکھنا چاہتی ہوں۔ دادی کے ہانپتے ہوئے اس کا ہاتھ حورین کے ہاتھ میں دیا تھا۔ لیکن دادی، میں لندن میں رہتا ہوں، میری اپنی لائف ہے۔ اشفاق نے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی، تب اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تجھے میری قسم اشفاق، اگر تو نے منع کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ مجبوری اور غصے کے اس عالم میں نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ اشفاق نے حورین کو دیکھا تک نہیں تھا اور اگلے ہی دن لندن فلائٹ لے کر چلا گیا۔ اگلے دن حورین نے اشفاق سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے گھر کا کام کرتی، اپنے لیے کھانا بناتی اور اپنے کمرے میں رہتی۔ اشفاق کو اس کا انداز عجیب لگنے لگا۔ وہ جو اسے بھگانے کے منصوبے بنا رہا تھا، اب خود اس کی توجہ حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ ایک شام اشفاق کے کزن حماد کا فون آیا جو برمنگھم میں رہتا تھا۔ ہیلو اشفاق یار، مجھے ممی نے بتایا کہ حورین بھابھی لندن آ گئی ہیں، میں اور عالیہ اگلے ہفتے تمہارے ہاں آ رہے ہیں، حماد نے خوشی سے کہا۔ حماد یار ابھی مت آؤ، میں ذرا مصروف ہوں۔ اشفاق نے ٹالنا چاہا۔ ارے میاں، ممی نے سختی سے کہا ہے کہ بھابھی اکیلی ہوں گی، وہاں ان کا دل لگاؤ، ہم آ رہے ہیں بس۔ حماد نے فون بند کر دیا۔ جب حماد اور عالیہ گھر آئے تو حورین نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس نے طرح طرح کے دیسی اور انگلش کھانے بنا رکھے تھے۔ عالیہ تو حورین کے سگڑاپے اور اس کی گفتگو کی دیوانی ہو گئی۔ اشفاق، تم کتنے خوش قسمت ہو یار، اتنی پیاری اور سمجھدار بیوی ملی ہے تمہیں، عالیہ نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اشفاق نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں بالکل۔ ڈنر کے بعد حماد نے اشفاق کو بالکنی میں بلایا۔ اشفاق، ایک بات بولوں؟ برا تو نہیں مانو گے؟ کہو، کیا بات ہے؟
یار میں تمہاری لندن والی لائف کو جانتا ہوں، ان گوریوں اور گرل فرینڈ کے چکر میں اس ہیرے کو مت کھو دینا۔ ایسی مخلص لڑکیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے ایک بھرم ہے، اسے توڑنا مت۔ حماد نے اشفاق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ حماد کی بات اشفاق کے دل میں تیر کی طرح لگی، وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حورین نے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی کوئی ڈیمانڈ کی، وہ تو بس خاموشی سے اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ اگلے دن اشفاق نے حورین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ حورین، اشفاق نے پیچھے سے پکارا۔ حورین چونکی اور مڑی۔ جی، کچھ چاہیے آپ کو؟ میں سوچ رہا تھا کہ آج موسم اچھا ہے، کیوں نہ ہم باہر چلیں، تمہیں لندن گھما لوں، اشفاق نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ حورین نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی ہی نہیں تھی، بس ایک ٹھہراؤ تھا۔ شکریہ اشفاق صاحب، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ دیکھو حورین، میں پرانی باتوں کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اشفاق نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ حورین نے نرمی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ معافی کس بات کی؟ آپ نے تو پہلے دن ہی سب صاف کر دیا تھا۔ میں یہاں آپ پر بوجھ بننے نہیں آئی، جیسے ہی میرے کاغذات کا کچھ مسئلہ حل ہوتا ہے میں واپس پاکستان چلی جاؤں گی۔ میں مام کو کہہ دوں گی کہ ہماری نہیں بنی، آپ آزاد ہیں، اپنی زندگی جئیں۔ حورین کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اشفاق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی جسے وہ دیہاتی سمجھ کر حقیر جانتا تھا، آج اتنے بڑے دل کے ساتھ اسے چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ حورین میری بات سنو۔ اشفاق کا لہجہ اب التجائیہ تھا۔ نہیں اشفاق صاحب، رشتوں میں زبردستی کی قسمیں تو چل جاتی ہیں، لیکن زبردستی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ خوش رہیں۔ یہ کہہ کر حورین چائے کا کپ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں پہنچتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باہر ہال میں کھڑا اشفاق اپنی ہی انا کے ملبے تلے دبا محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طوفان کو کیسے روکے جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اشفاق کافی دیر تک ہال میں کھڑا رہا، اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ لندن میں اتنے سال رہنے کے بعد، جہاں ہر رشتہ ضرورت اور مرضی کے تحت بنتا تھا، اسے پہلی بار ایک ایسی عورت سے واسطہ پڑا تھا جس کے لیے اس کا غرور کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اور جو اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی نظریں چھت پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن دماغ میں حورین کی کہی ہوئی باتیں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ میں مام کو کہہ دوں گی کہ ہماری نہیں بنی، آپ آزاد ہیں۔ اس نے غصے سے تکیہ دیوار پر دے مارا۔ آزاد؟ میں تو پہلے ہی آزاد تھا، پھر اب مجھے یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ اگلی صبح اشفاق جلدی اٹھ گیا، شاید اس لیے کہ وہ حورین سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ کچن میں آیا تو حورین وہاں نہیں تھی، لیکن ٹیبل پر ناشتہ ڈھکا ہوا رکھا تھا، پراٹھے، آملیٹ اور چائے کا تھرمس۔ اشفاق نے ناشتہ کیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ پورے راستے اس کا دھیان کام پر نہیں لگا۔ دوپہر کو اس نے سمی کو فون کیا۔ یار سمی، شام کو کہیں مل سکتے ہیں؟ اشفاق نے پوچھا۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے؟ آواز بڑی ڈاؤن لگ رہی ہے۔ سمی نے دوسری طرف سے کہا، بس کچھ بات کرنی ہے، شام کو 7 بجے اس پرانے کیفے میں آ جانا۔ جب اشفاق کیفے پہنچا تو سمی پہلے سے وہاں موجود تھا اور کافی پی رہا تھا۔ اشفاق اس کے سامنے بیٹھ گیا اور گہرا سانس لیا۔ سمی نے اسے غور سے دیکھا۔ اب بول بھی، کیا مسئلہ ہے؟ بھابھی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ یار وہ کہہ رہی ہے کہ وہ واپس پاکستان چلی جائے گی، اشفاق نے نظریں جھکا کر کہا۔ سمی نے قہقہا لگایا۔ تو یہ تو تمہارے لیے اچھی خبر ہونی چاہیے نا، تم تو یہی چاہتے تھے کہ وہ چلی جائے اور تم اپنی پرانی لائف میں واپس آ جاؤ۔ نتاشا کا بھی کل فون آیا تھا، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ نتاشا کا نام سن کر اشفاق کو عجیب سی چڑ ہوئی۔ یار سمی، مذاق مت کرو، وہ وہیں رہ کر پڑھی ہے۔ لیکن اس کی باتیں، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں غلط تھا، میں نے اس کی عزت نہیں کی، اور اب جب وہ خود جا رہی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ سمی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھ اشفاق، میں نے اس دن بھابھی کو دیکھا تھا، وہ ان لڑکیوں جیسی نہیں ہے جن کے پیچھے تو بھاگتا ہے۔ اس میں ایک خاندانی شرافت ہے، اگر وہ چلی گئی نا تو توبہ کرتا رہے گا۔ ایسی لڑکی دوبارہ نہیں ملے گی، باقی تیری مرضی۔ اشفاق شام کو گھر لوٹا تو فلیٹ میں بالکل اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹس آن کی اور حورین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حورین بیڈ پر بیٹھی اپنے کچھ ڈاکیومنٹس دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اشفاق نے دروازے پر دستک دی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ حورین نے چونک کر دیکھا اور ڈائری فوراً بند کر دی۔ جی آئیں۔ اشفاق کمرے میں آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حورین، میں سچ مچ معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم واپس جانے کی باتیں کرو، مام کو پتہ چلے گا تو وہ کتنی پریشان ہوں گی۔ حورین نے سرد مہری سے مسکرا کر کہا، اشفاق صاحب، آپ کو موم کی فکر ہے یا اپنی آزادی کی؟ میں نے سوچ لیا ہے میں موم کو سچ بتا دوں گی، لیکن اس طرح کہ آپ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میں کہہ دوں گی کہ مجھے لندن کا ماحول راس نہیں آیا۔ لیکن تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ کیا اب میں نے کچھ کہا ہے؟ اشفاق نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا۔ بات کہنے کی نہیں ہوتی، احساس کی ہوتی ہے۔ حورین نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جس رشتے کی بنیاد ہی زبردستی پر ہو وہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ آپ نے مجھے قبول نہیں کیا اور میں اب کسی کے رحم و کرم پر یہاں نہیں رہ سکتی۔ اشفاق کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن ویکینڈ تھا۔ اشفاق نے سوچا کہ وہ حورین کو منانے کی ایک اور کوشش کرے گا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف گیا تو دیکھا کہ حورین کا فون لاؤنج میں ٹیبل پر پڑا بج رہا تھا اور اس پر شہریار کا نام چمک رہا تھا۔ اشفاق نے فون اٹھایا۔ اس کے دل میں شک کا ایک کانٹا سا چبھا۔ یہ شہریار کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کال ریسیو کر لی لیکن بولا کچھ نہیں۔ ہیلو حورین، دوسری طرف سے ایک نوجوان لڑکے کی پرجوش آواز آئی۔ یار، تم نے ابھی تک بتایا نہیں کہ لندن کیسا لگا اور وہ جو جلاد اشفاق تمہارے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے؟ اگر زیادہ تنگ کرے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی فلائٹ پکڑ کر وہاں آ جاتا ہوں۔ اشفاق کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ غصے اور حسد کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حورین کچن سے باہر آئی۔ اشفاق نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ یہ شہریار کون ہے اور یہ میرے بارے میں اس طرح کیوں بات کر رہا تھا؟ حورین نے فون لیا اور اشفاق کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ شہریار میرا کزن ہے اور میرا سب سے اچھا دوست بھی۔ میرے والد کے بعد اس نے اور اس کے گھر والوں نے ہی میرا خیال رکھا ہے۔ دوست ہے یا کچھ اور؟ اشفاق نے طنز کیا۔ لندن کے ماحول پر تو تم مجھے لیکچر دے رہی تھی اور خود پاکستان میں بیٹھ کر کزن سے ایسی باتیں کرتی ہو۔ حورین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی زبان کو لگام دیں اشفاق صاحب، شہریار میرے بھائیوں جیسا ہے اور اس نے جو کہا وہ اس لیے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ اس نے مجھے روکا تھا کہ اس شادی کے لیے ہاں مت کرو، وہ لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے، لیکن میں نے موم کا مان رکھا اور آج دیکھ لیں آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ لندن آنے کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اشفاق نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ یہاں اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور اب میں بھی اس کے ساتھ ہی یہاں سے نکلوں گی۔ آپ کے اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رکوں گی، حورین نے کہا اور اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اور اشفاق وہیں کھڑا رہ گیا۔ غصہ آہستہ آہستہ پچھتاوے میں بدل رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حورین کو سنبھالنے کے چکر میں چیزیں اور خراب کر رہا تھا۔ شام کو اشفاق کے موبائل پر اس کی ماں کا فون آیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ اشفاق نے آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ وعلیکم السلام پتر، میں ٹھیک ہوں۔ حورین کیسی ہے؟ اس سے تو بات کروا، کل سے اس کا فون نہیں لگا۔ ماں کی آواز میں تشویش تھی۔ مام وہ ابھی سو رہی ہے، تھوڑی طبیعت خراب تھی اس کی۔ اشفاق نے جھوٹ بولا۔ طبیعت خراب ہے؟ اشفاق دیکھو میری بات سنو، حورین کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ اس کے باپ نے مرتے وقت اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ مجھے سب پتہ ہے کہ تم وہاں کیسی زندگی گزارتے ہو، لیکن اب تم شادی شدہ ہو، ماں نے اسے سمجھایا۔ جی مام، میں خیال رکھ رہا ہوں اس کا، آپ فکر نہ کریں، اشفاق نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ لاؤنج کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حورین کے دل میں اپنے لیے جگہ کیسے بنائے۔ وہ لڑکی جو اتنی دور سے صرف ایک رشتے کے مان پر آئی تھی اب بالکل ٹوٹ چکی تھی اور اس ٹوٹنے کی وجہ خود اشفاق تھا۔ وہ حورین کے کمرے کے باہر گیا اور دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے حورین کے رونے کی سسکی سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شہریار، میں اب یہاں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے واپس بلا لو یا میرا کہیں اور انتظام کر دو۔ وہ انسان بہت پتھر دل ہے، وہ کبھی مجھے نہیں سمجھ پائے گا، حورین روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اشفاق اس رات سو نہیں سکا۔ حورین کے رونے کی آواز اور شہریار سے کہی گئی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے پہلی بار اپنے ہار کا احساس ہوا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محبت اور عزت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی، اسے کمانا پڑتا ہے۔ اگلی صبح اشفاق نے کچن میں خود چائے بنائی اور حورین کے کمرے کے باہر آ کر دستک دی۔ حورین نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ اشفاق کو ہاتھ میں چائے کا کپ لیے دیکھ کر وہ تھوڑی حیران ہوئی۔
یہ چائے تمہارے لیے ہے۔ اشفاق نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ حورین نے کپ لے لیا لیکن کچھ بولی نہیں۔ حورین، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ شہریار اگر لندن آ رہا ہے تو اسے یہاں آنے دو، میں خود اسے ایئرپورٹ لینے جاؤں گا۔ میں تمہیں اب کسی بات پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن مجھے ایک موقع دو تاکہ میں اپنی غلطیاں سدھار سکوں، اشفاق نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ حورین نے چائے کا گھونٹ لیا اور اشفاق کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک سوال تھا کہ کیا یہ انسان واقعی بدل رہا ہے؟ ٹھیک ہے شہریار، پرسوں پہنچ رہا ہے صبح، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ پرسوں صبح اشفاق اور حورین دونوں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اشفاق تھوڑا نروس تھا، اسے لگ رہا تھا کہ شہریار اسے دیکھتے ہی لڑ پڑے گا۔ جیسے ہی شہریار لاؤنج سے باہر آیا، حورین کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شہریار ایک وجیح اور ہنس مکھ لڑکا تھا۔ اس نے آتے ہی حورین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو حوری؟ شہریار نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ بتائیں، حورین نے جواب دیا۔ اشفاق نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ السلام علیکم شہریار، میں اشفاق ہوں۔ شہریار نے ہاتھ تو ملایا لیکن اس کی آنکھوں میں اشفاق کے لیے کوئی خاص گرم جوشی نہیں تھی۔ وعلیکم السلام، امید ہے آپ نے حورین کو زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شہریار، گاڑی باہر کھڑی ہے، چلو گھر چلتے ہیں، اشفاق نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ گھر پہنچ کر حورین نے شہریار کے لیے چائے اور ناشتہ تیار کیا۔ تینوں لاؤنج میں بیٹھی تھے۔ شہریار نے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر سیدھا اشفاق سے مخاطب ہوا۔ اشفاق بھائی، میں یہاں گھومنے نہیں آیا، میری یونیورسٹی کی کلاسز اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی ہیں اور میں نے اپنے لیے ایک ہاسٹل بھی دیکھ لیا ہے، لیکن میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ تسلی نہ ہو جائے کہ حورین یہاں خوش ہے، شہریار نے صاف لفظوں میں کہا۔ اشفاق نے ایک نظر حورین پر ڈالی جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شہریار، میں نے شروع میں کچھ غلطیاں کیں، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا۔ میں لندن کے رنگوں میں ایسا کھو گیا تھا کہ رشتوں کی قدر بھول گیا تھا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب حورین کو اس گھر میں کوئی کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ شہریار نے حورین کی طرف دیکھا۔ حوری، تم بتاؤ، کیا تم پاکستان واپس جانا چاہتی ہو؟ اگر جانا ہے تو میں کل کی ٹکٹ کروا دوں، مامی کو میں خود سنبھال لوں گا۔ حورین کچھ دیر خاموش رہی۔ اشفاق کا دل جیسے رک سا گیا، اسے لگ رہا تھا کہ حورین ابھی ہاں کہہ دے گی۔ حورین نے سر اٹھایا اور اشفاق کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سچی ندامت اور التجا تھی۔ حورین نے گہرا سانس لیا اور شہریار سے کہا، نہیں بھائی، شروع میں مشکلات تھیں لیکن اب اشفاق صاحب بدل رہے ہیں، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور میں اپنے رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ اشفاق کے سینے سے جیسے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا، اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ شہریار 2 دن بعد اپنے ہاسٹل شفٹ ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اشفاق سے اکیلے میں بات کی۔ اشفاق بھائی، حورین ہمارے خاندان کی جان ہے، اس نے بچپن سے بہت دکھ دیکھے ہیں، اسے اب مزید دکھ مت دینا۔ تم بے فکر رہو شہریار، اب اس کی آنکھوں میں آنسو صرف خوشی کے ہی آئیں گے، اشفاق نے پورے یقین سے کہا۔ شہریار کے جانے کے بعد گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اشفاق اب وقت پر گھر آتا، حورین کے ساتھ کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا اور اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کرتا۔ اسے اندازہ ہوا کہ حورین نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت ذہین اور سلجھی ہوئی بھی ہے۔ ایک شام اشفاق نے حورین کو سرپرائز دیا۔ وہ کام سے جلدی گھر آیا اور اس کے سامنے ایک لفافہ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ حورین نے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، اشفاق مسکرایا۔ حورین نے لفافہ کھولا تو اندر لندن کی ایک مشہور یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر تھا جہاں اس کا ماسٹرز میں داخلہ ہو چکا تھا۔ اشفاق صاحب، یہ کیسے؟ حورین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم جاہل نہیں ہو، پڑھی لکھی ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری پڑھائی ادھوری رہے۔ اگلے مہینے سے تمہاری کلاسز شروع ہیں، اب تم اس لندن کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، میرے غصے کی اینک سے نہیں، اشفاق نے محبت سے کہا۔ حورین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ حورین اب یونیورسٹی جاتی تھی اور اس کا اعتماد مزید بڑھ گیا تھا، لیکن اس کی سادگی اور مشرقی وقار اب بھی ویسا ہی تھا۔ اشفاق اس کا پورا خیال رکھتا تھا اور نتاشا جیسی گرل فرینڈ کو وہ کب کا اپنی زندگی سے بلاک کر چکا تھا۔ ایک دن اشفاق کے دوست سمیع اور دانیال نے پھر سے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھی اور اشفاق اور حورین کو خاص طور پر بلایا۔ جب اشفاق حورین کے ساتھ وہاں پہنچا تو حورین نے خوبصورت لیکن سادہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ اس بار وہ ڈری ہوئی نہیں تھی بلکہ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی اعتماد تھا۔ سمیع آگے بڑھا۔ بھابھی السلام علیکم، آج تو آپ سچی ہمارے اس برگر اشفاق کے ساتھ کسی شہزادی جیسی لگ رہی ہیں۔ حورین نے مسکرا کر جواب دیا۔ وعلیکم السلام سمیع بھائی، انسان لباس سے نہیں اپنے اخلاق اور کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ دیہات کا ہو یا شہر کا، اگر نیت صاف ہو تو عزت ہر جگہ ملتی ہے۔
دانیال نے اشفاق کے کان میں کہا، یار اشفاق، بھابی نے تو ایک ہی جملے میں ہم سب کو ہماری اوقات دکھا دی۔ تو واقعی بہت خوش قسمت ہے۔ اشفاق نے فخر سے حرین کو دیکھا۔ ہاں یار، میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ مجھے میری زندگی کا اصل راستہ مل گیا۔ رات کو جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو اشفاق نے لاؤنج میں بیٹھ کر پاکستان اپنی ماں کو ویڈیو کال ملائی۔ جیسے ہی ماں کا چہرہ اسکرین پر آیا، اشفاق نے فون حرین اور اپنے درمیان میں کر لیا۔ السلام علیکم مام، کیسی ہیں آپ؟ اشفاق نے خوشی سے کہا۔ وعلیکم السلام پتر، میں ٹھیک ہوں۔ تم دونوں کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، ماں نے دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ حرین نے آگے بڑھ کر کہا، مام آپ بالکل فکر نہ کیا کریں، آپ کا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا ہے، بلکہ میرا یونیورسٹی میں داخلہ بھی کروا دیا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں جانتی تھی حوری بیٹی، میرا اشفاق دل کا برا نہیں ہے، بس تھوڑا بھٹک گیا تھا، تم نے اسے سنبھال لیا، میرا گھر بسا دیا۔ خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کال ختم ہونے کے بعد اشفاق نے حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس بار حرین نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ حرین، مجھے معاف کرنے کا شکریہ۔ اگر تم اس دن اپنی ضد پر اڑی رہتی تو میں کبھی ایک اچھا انسان نہیں بن پاتا، اشفاق نے دل سے کہا۔ حرین نے نرمی سے مسکرا کر اس کا ہاتھ دبایا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے کسی ایک کو تو جھکنا پڑتا ہے اشفاق صاحب۔ زبردستی کے نکاح کو محبت کا نام ہم نے خود دینا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ باہر لندن کی سرد ہوا چل رہی تھی، لیکن اس چھوٹے سے فلیٹ کے اندر محبت اور عزت کی ایک گرمجوشی تھی جس نے دو مختلف دنیاؤں کے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔